آ جاؤ، جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں، مل کر بیٹھیں ادب کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں بیٹھیں گے، بیٹھنے کا حق ادا ہوگا تو اللہ زندگی کا بھی ادا کریں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے
ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، نہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے نبی بن کر آئے، پورے عالم کے نبی بن کر آئے۔ جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی۔ قیامت تک پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو چلانا پڑے گا۔ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر آئے تھے وہ کام ہمارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر آئے تھے وہ فکر ہماری ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درد لے کر آئے تھے وہ درد ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے، اللہ کے نبی کے درد کو اپنا درد بنانا ہے، اللہ کے نبی کی فکر کو اپنی فکر بنانا ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، اللہ کے نبی کی امت کے اندر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو آدمی نبی کو مانتا ہے، نبی کے راستے پر نہیں چلتا، نبی کی اتباع نہیں کرتا، نبی کے دامن کو نہیں پکڑا، نبی سے محبت نہیں کرتا، تو سمجھو کہ وہ نبی کو ماننے والا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آدمی نبی کو مانے اطاعت نہ کریں، نبی کو مانے دین کی محنت نہ کریں، نبی کو مانے اللہ کے نبی والے راستے پر نہ چلیں، نبی کو مانے اللہ کے نبی کے کام کو اپنا کام نہ بناویں، تو یہ ماننا نہیں ہوا، یہ دھوکہ ہے۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہر طریقوں سے محبت کرے، اللہ کے نبی کے کام سے محبت کرے، اللہ کے نبی کی فکروں کو اپنی فکر بناوے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر علامت نہیں ہے تو فرمایا کہ آدمی علامتوں سے پہچانے کہ مجھے نبی سے کتنی محبت ہے۔ نماز کی پابندی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہے تو سمجھو کہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان نمازی حائل ہیں۔ اب آدمی سوچ لے کہ مجھے اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے، اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے، میرے دل میں اللہ کے نبی کی کتنی عظمت ہے۔ تو فرمایا کہ جب نبی کی دامن کو آدمی پکڑتا ہے، نبی کی کام کو اپنا کام بناتا ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ لہذا ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی جو کام لے کر آئے تو کام ہمارا ہے، اللہ کے نبی جو فکر لے کر آئے تو فکر ہماری ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں کیا فکر تھی؟ قیامت تک کے آنے والا ہر ایک انسان جہنم والے راستوں سے ہٹ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ یہ درد، یہ غم ہمارے نبی کے سینے مبارک کے اندر تھا۔ ہمارے دل میں بھی یہی درد ہو کہ پوری امت قیامت تک کے آنے والا ہر ایک انسان جہنم والے راستوں سے ہٹ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو کام کا انداز اختیار کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر اسی انداز سے کام کریں۔ اللہ کے نبی کا کام کرنے کا انداز کیا تھا، اللہ کے نبی کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا، ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کس طریقے سے کیا ہے، اصول کیا بتایا ہے۔ دین کی خاطر گر گر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گر گر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، دعوت کا کام کرنے کا اصول ہے کہ دین کی نسبت پر گھر گھر جاؤ، بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کر جاؤ، کوئی غرض نہ ہو، اور لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے اگر تمہیں پتھر بھی مارے، تمہیں گالیاں بھی دے، تمہیں برا بلا بھی کہے تو برداشت کرنا،
اور ان کے لیے نہ بد دعا کرنا نہ بدلہ لینا، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا انسان عمل کر کے دکھاوے، اس لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم ڈاکٹر بعد میں ہیں، انجینئر بعد میں ہیں، کلیکٹر بعد میں ہیں، اپنا عہدہ بعد میں، سب سے پہلے میں محمدی ہوں، سب سے میں حضور پاک کا امتی ہوں۔ امتی ہونے کی وجہ سے میں بھی بے طلب بندوں کے پاس جاؤں گا، بے غرض بن کر جاؤں گا، گشت والا عمل کروں گا اور لوگوں کے پاس جاؤں گا، اور لوگ جہالت کی وجہ سے اگر ہمیں بھی گالیاں بھی دے گا، کوئی پتھر بھی مارے گا تو ہم بھی برداشت کریں گے۔ اللہ کے مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ نبی کی محبت میں مارتے ہیں، ان کے دل میں غلط فہمی ہے۔ اور ہم جو مار کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے کہ آدمی برداشت، صحابہ کرام نے برداشت کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا، اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دین کے عاشق، اللہ کے نبی کے فرمایا کہ کیسے صحابہ کرام کے اندر جذبہ بنا ہوا تھا کہ دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کا، یعنی انہوں نے حد اس کی مثالیں جو ہے آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم تو پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تم کو تو لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہوگی، تھوڑا تفصیل بتائیے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری کمر کو دیکھ لیجئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ فرمایا میرے خون اور چربی سے آگ بجھی ہے، گوشت گل گیا تھا اللہ کے دین کی رسوا پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی رسوا پر ریتوں پر لٹائے جا رہے ہیں، جب مارے جا رہے ہیں، مارنے والے تھک جاتے تھے، اور فرمایا کہ پھر بھی گرم ریتوں پر بھی، اور فرمایا کہ زخموں کو تازہ کیا جاتا ہے، پھر بھی زبان سے کیا نکلتا ہے، احد احد۔ ان کو آفر دی جاتی ہے کہ آپ چھوڑ دو، آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں تڑپ کے مر جاؤ۔ فرمایا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے تمہارے اندر زور ہے، ختم کر دو۔ ہم فرمایا کہ جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں اس سے ذرا برابر آگے ہٹ نہیں سکتے۔ یعنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا وہ معیار ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ کہ اللہ صحابہ کرام کا انداز بھی کیسا الگ، دین کی سو پر جانے لگانے کا انداز، تکلیفوں کو برداشت کرنے کا، یعنی اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، غسل پورا نہیں ہو رہا ہے اور جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ تلوار لگتی ہے تو دل سے آوازیں نکلتی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے دین کی سو پر قربانی دینے کا ان کا معیار الگ ہی ہے انداز۔ تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، ہم عاشق رسول ہے، ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، تو اللہ کے دین کی سو پر قربانی دینا، اور فرمایا کہ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، فرمایا کہ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دعوت کا کام کرنے کے بہت سارے جو ہے ایسا انداز دعوت کا کام نہیں ہے۔ دعوت کے کام کو آدمی سوچ سمجھ کر اللہ کے نبی کے طریقے پر کرے۔ اللہ کے نبی نے کام کو کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے، صحابہ کرام کے زندگی سے دعوت کے کام کرنے کا انداز ملے گا۔ آدمی کو دعوت قریب کرنا ہے حکمت کے ساتھ میں، حکمت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس کی اصول ضروری ہے، اصول کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، محنت کم ہوتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے آسانی کے لیے، تاکہ آدمی آسانی کے ساتھ میں کام میں جم سکے اور آسانی کے ساتھ میں کام کرے۔ آدمی کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنا وقت دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک مرتبہ آدمی کا 4 مہینہ لگ جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، آدمی کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے 4 مہینے رو کے منوائے ہیں،
اس لیے ایک مرتبہ تو 4 مہینہ لگانا ضروری ہے. جب تک آدمی کی 4 مہینے نہیں لگیں گے فرمایا کہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی. تبلیغ میں جو ترقی ہے وہ تو 4 مہینے کے بعد ہوتی ہے. 4 مہینہ ضروری ہے. وجہ بتاؤ کہ 4 مہینہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر 40 دن کے بعد میں اور تبدیلی آتی ہے، پھر 40 دن کے بعد میں اور تغیر ہو جاتا ہے. جب 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پورا جسم تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جب جان پڑ جاتی ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرتا ہے. ماں بھی محسوس کرتی ہے کہ بیٹا حرکت کرتا ہے. جب حرکت شروع ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی مدد ایسی آتی ہے، اللہ پاک ایسے تنگ راستے سے اس بچے کو باہر نکالتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہیں. اللہ ایسے راستے کھول دیتے ہیں. اسی طرح جب 4 مہینہ آدمی کا اللہ کے دین کے ماحول میں لگتا ہے، ایمان کے ماحول میں لگتا ہے تو ایمان کی جان پیدا ہوتی ہے. جب ایمان کی جان پیدا ہوتی ہے تو آدمی حرکت کرنے والا بنتا ہے، گشت کرنے والا بنتا ہے، ملاقاتیں کرنے والا بنتا ہے، فکر کرنے والا بنتا ہے. جب حرکت شروع ہو جاتی ہے، جب مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے، جب محنت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ راہیں کھولتے رہتے ہیں. اور ایسے راستے کھولیں گے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لوگ پریشان ہیں کہ یہ آدمی اتنا بڑا قرض پہ ڈوبا ہوا تھا اور آج ملکوں میں جا رہا ہے، لوگوں کی عقلیں حیران ہیں. اللہ ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ ساری کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسی بیمار آدمی چلتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ راہیں کھول دیتا ہے. جب حرکت شروع ہوتی ہے، مجاہدہ شروع ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ پاک راستے کھولیں گے، راہیں کھلے گی. ایسے راستے کھولیں گے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تو کام ایسا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دین کی نسبت پر قربانی دو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. جب اللہ مدد کرنے پر آتے تو کسی کا محتاج اللہ نہیں ہے. اللہ تو رب ہے، اللہ کن فیکن کا مالک ہے. اللہ آگ میں بھی حفاظت کرنا چاہے، اللہ کو کون محتاج ہے؟ آگ کو ٹھنڈی کرنا ضروری نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دے دیا، جو آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے. جو بھی آدمی آگ میں جائے گا جل جائے گا، آگ میں صفت ہے. مگر اللہ تو رب ہے. اسی آگ کے اندر ناکامی کی نقشوں میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھایا. اللہ رب ہے. ناکامیابی کے نقشوں میں کامیاب کرنے پر آوے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرضی ہے خدا. جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی جلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو جلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ رب ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک مرتبہ 4 مہینہ لگانا چاہیے. 4 مہینہ لگنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھتا ہے، آدمی کا ایمان بن جاتا ہے. ایمان جو غیب پر ہے وہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، واقعی اللہ کیسا رب ہے، میرا فلاں کام ہو گیا، میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا. دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے کہ یہ آدمی 4 مہینہ گیا تھا، ایسے حالت میں گیا تھا، اللہ نے اس کو خوشحال بنا دیا ہے، مجھے بھی 4 مہینہ لگانا چاہیے. آدمی کا تو شوق پیدا ہوگا. اور جس نے 4 مہینہ لگا دیا فرمایا کہ پھر آدمی کو پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. کوئی طاقت جو ہے اس کو جو ہے کہنے کا مطلب جو ہے اس کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ اندر کا یقین بن گیا. ایک آدمی تھا، بنیے کا لڑکا تھا، مسلمان دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، صحبت مسلمانوں کی تھی، تو صحبت کی وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے گوشت کھانا شروع کر دیا. مسلمانوں کی صحبت میں رہتا تھا، گوشت کھانا شروع کر دیا. تو چھپ کے کھا رہا تھا. باپ کو پتہ چل گیا، پکڑا گیا. تو باپ نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو تم ایسی حرکت کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اور سماج کو پتہ چل جائے گا تو سماج والے جو ہے ہمارا بائیکاٹ کریں گے، ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پئیں گے، ہم سے نفرت کریں گے، دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی. جب سماج بائیکاٹ کرے گا تو فرمایا کہ آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کہ ایسی حرکت مت کرو. باپ نے اس کو سمجھایا. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، اب میں گوشت نہیں کھاؤں گا. مگر عادت پڑی ہوئی تھی، 1 2 دن 4 دن تو اس نے نہیں کھایا. مگر بعد میں طلب پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، تو دوبارہ چھپ کے جو ہے کھانا شروع کر دیا.
جب کھانا شروع کر دیا تو ایک نہ ایک دن جو ہے ظاہر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے، آدمی کتنا بھی چھپ کر عمل کریں۔ تو دوبارہ بھی پتہ چل گیا باپ کو کسی بھی وجہ سے، تو باپ نے دوسری مرتبہ بلانے کے بعد اس کو بہت ڈانٹا، بہت دھمکایا، اور بہت سخت لہجے میں بھی وارنٹ بھی دے دیا کہ اب کھایا ہے تو میں ماروں گا، پیٹوں گا، یہ کروں گا، بہت سارا جو ہے اس کو سنایا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ دوبارہ بھی باپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اب کھایا ہے تو تیری خیر نہیں ہے۔ اب وہ مجھ سے کھانا بند کر دیا، مگر کچھ ٹائم کے بعد میں پھر طلب پیدا ہوئیں، پھر خواہش پیدا ہوئیں، تو چھپ چھپا کر کھانا شروع کر دیا۔ جب پھر کھانا شروع کر دیا تو باپ کو پھر سے پتہ چل گیا، تو آخری تیسری مرتبہ جب پتہ چلا تو باپ نے بہت مارا بھی، پیٹا بھی، اور آخری وارنٹ بھی دے دیا کہ اب کھایا ہے تو میں گھر سے نکال دوں گا، بہت سخت لہجے میں۔ تو وہ کہا کہ اب اگر میں نے کھایا تو اب مجھے گھر سے نکال دیں گے، اب میرا باپ مجھے رکھے گا نہیں۔ تو اپنے مسلمان دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اب تو آخری وارنٹ مل گیا ہے، اب مجھے جو ہے میرا باپ رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، اب اگر میں پکڑا گیا، اب میں نے اگر کھایا ہے تو میرا باپ مجھے نہیں رکھے گا۔ تو مسلمان دوستوں نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ڈرو مت، پھر کیا کروں گا، مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میرا کون ہے۔ پھر کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنے ابا سے یوں کہو کہ ابا میں زندگی بھر کے لیے گوشت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا شرط ہے؟ کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ گوشت کھا لو، زندگی بھر کے لیے میں قربانی دے دوں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ اب باپ کو اس نے یوں کہا کہ تم ایک مرتبہ گوشت کھا لو، تو باپ کا جو ہے دماغ چڑھ گیا اور بہت ڈانٹا، مجھے کھانے کے لیے کہتا ہے۔ مگر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ دیکھو بیٹے کو میں ماروں گا، پیٹوں گا، پھر بھی اس کی عادت جائے گی نہیں۔ بہت ساری عادتیں خود چھوڑتا ہے تو چھوٹتی ہے، اور خود دل سے طے کرتا ہے کہ مجھے اس کو چھوڑ دینا ہے تو وہی آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ اس کو مارنے سے، دھمکانے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو چھڑانا چاہو وہ چھوٹے گا نہیں، دل سے طے کرے گا تو چھوٹ جائے گا۔ اگر میرا بیٹا دل سے طے کر رہا ہے، دل سے اگر چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کھانے میں کیا حرج ہے۔ بیٹے کی محبت کی وجہ سے باپ تیار ہو گیا، بیٹے کو کہا چلو ٹھیک ہے ایک مرتبہ لے کر آنا، مگر زندگی بھر کے لیے تمہیں جو ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کو کھانا بھی نہیں ہے، پکا وعدہ کرتے ہو کہ پکا وعدہ کرتا ہو۔ اب باپ نے کہا کہ لے آنا، مگر دیکھو رات کو لانا، کوئی نہ دیکھے اس طریقے سے لانا، اندھیرے میں لانا۔ بہت ساری شرطیں لگائیں، اور وہ گیا مسلمان دوستوں کے پاس کہ ابا کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مسلمان دوستوں نے بہترین، لذیذ، مسالے دار، عجیب و غریب انداز کا جو ہے ٹیسٹ فل گوشت تیار کیا، اتنا لذیذ بنا، اتنا لذیذ بنا، اتنی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ لے کر آیا گھر میں۔ تو ابا کو کہا کہ ابا گوشت لے کر آیا ہوں۔ ابا نے کہا بتی بجھا دو، دروازہ بند کر دو، کھڑکی بند کر دو، اور سب بند کرنے کے بعد ابا نے گوشت کھانا شروع کر دیا، پورا کھا گئے، جتنا لائے تھے سب کھا گئے۔ کھانے کے بعد ابا نے یوں کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹے نے کہا ابا کیا کام ہے؟ بیٹے نے بیٹے کو کہا کہ دیکھو، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ دیکھو تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، اس سے اب مجھے کوئی نسبت نہیں ہے، اب اس کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ مزہ چکھ لیا، ایک مرتبہ گوشت کا مزہ چکھ لیا، اب تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ٹیسٹ آ گیا، مزہ چکھ لیا۔ اسی طریقے سے دعوت کا مزہ ایک مرتبہ آدمی 4 مہینہ لگا لیتا ہے اور دعوت کا مزہ چکھ لیتا ہے، تو پھر کتنی بھی مخالفت ہو، کتنی بھی لوگ وروध کریں، کتنی بھی لوگ تانا دے، کتنی بھی لوگ اس کو جو ہے چمبڑیا کہے یا 24 نمبر بھی کہے یا کچھ بھی کہے، بڑے تمہیں جو کہنا ہے کہو، میرا تو گشت ناکہ نہیں ہوگا، میرا 3 دن آگے پیچھے نہیں ہوگا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، نہ جاؤ۔ مزہ چکھ لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے مزہ چکھ لیا ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ماں باپ رکاوٹ ہے، نہ سماج رکاوٹ ہے، نہ کوئی برادری رکاوٹ ہے، نہ کاروبار رکاوٹ ہے۔ کاروبار والے اپنے رکشہ بند کر کے گشت میں جڑ جاتے ہیں، ہزاروں کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، گشت والا عمل نہیں چھوڑتے، مزہ چکھ لیا ہے۔ دعوت کے کام کا مزہ آدمی جب 4 مہینہ لگا لیتا ہے تو دعوت کا مزہ چکھ لیتا ہے، جب مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ جمنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا۔ آدمی کے اندر کی طاقت جماتی ہے، اندر کا یقین جماتا ہے، وہ یقین بن جاتا ہے کہ اسی میں میری کامیابی ہے، اسی سے میرے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ایک مرتبہ 4 مہینہ لگانا بہت ضروری ہے، جب تک 4 مہینے لگے تبلیغ میں ترقی نہیں ہوگی۔ آدمی جب 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہوتا
اور آدمی کہے کہ میری ترقی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی کو اپنا مستورات ماشاءاللہ دیندار ملی ہے، نیک عورت ملی ہے، 3 دن لگا لیا، 10 دن لگا لیا۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا چلہ لگ جاوے مستورات کے ساتھ، مگر مرد کا 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اپنی بیوی کو لے کر 40 دن جماعت میں نہیں جا سکتا، کہ 40 دن مستورات کے ساتھ جماعت میں جانا ہے تو ایک مرتبہ 4 مہینہ لگا ہوا ضروری ہے۔ اب 4 مہینہ ہی لگانی ہے تو فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جا نہیں سکتا، رکاوٹ بنے گا۔ لیکن 4 مہینے کے بعد ہی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے خوشحال بنایا ہے، بہت سارا پیسہ ہے، اور وہ جانا بھی چاہتا ہے کہ میں بیرون میں جا کے کام کروں، مگر 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہے تو باہر نہیں جا سکتا، بیرون کے لیے جانے میں جو ہے رکاوٹ بنے گی۔ اس لیے 4 مہینہ دعوت کے کام میں 4 مہینہ جو ہے فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد ہی فرمایا کہ بالغ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے ویسے دعوت کے کام میں 4 مہینے لگانے کے بعد ہی بالغ ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی عمر ہو، بلوغ میں پہنچے۔ اس لیے فرمایا کہ 4 مہینہ لگانا بہت ضروری ہے۔ آدمی کو 4 مہینے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب لگائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یار کتنا ضروری ہے۔ ایک آدمی 30 سال سے چلہ لگاتا تھا اور بڑا ذمہ دار آدمی تھا، نظام الدین کے پرانوں کو جوڑا تھا، تو کسی نے اشارہ کر دیا بزرگوں کو کہ یہ جو شیخ حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے فکر مند بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، مگر ان کا پوری زندگی میں 4 مہینہ بھی لگا ہی نہیں ہے۔ 30 سال سے چلہ لگا رہا تھا، پابندی کے ساتھ سارے اعمال کر رہے تھے، علاقے کے ذمہ دار تھے، مگر 4 مہینہ لگا ہوا نہیں تھا۔ اب جب ذمہ داروں کے سامنے پتہ چلا کہ ان کا 4 مہینہ نہیں لگا، فوراً ذمہ داروں نے پکڑ کیا تو تمہارا 4 مہینہ لگنا چاہیے، اور اسی وقت تشکیل ہوئی، 4 مہینہ روانہ کیا۔ 4 مہینہ لگانے کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ فرمایا کہ 30 چلے لگانا ایک طرف اور 4 مہینہ لگانا ایک طرف۔ 4 مہینہ میں اللہ نے ایک نور رکھا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت بنتی ہے، وہ تو 4 مہینہ لگانے کے بعد ہی پتہ چل جائے۔ جیسے 120 فٹ پر پانی ہو، آدمی 40 فٹ کے کتنے بھی کھڈے کھودے گا اس کو پانی مل ہی نہیں سکتا، اس کو 120 فٹ کھودنا ہی پڑے گا تبھی جا کر وہ پانی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 مہینہ لگانے کے بعد ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ تو 4 مہینے کے بعد ہی ظاہر ہوگی، وہ تو 4 مہینے کے بعد ہی نفع حاصل ہوگا۔ اس لیے ایک مرتبہ تو 4 مہینہ ہر ایک کو لگانا ہے، اور ہر آدمی لگا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگانا ہے، اور چلہ بھی لگا، ایک باہر کی محنت ہے، اور دوسرا مقامی محنت ہے۔ مقام پر رہ کر کام کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑی قربانی ہے۔ یہ تو جہاد اکبر، بڑا جہاد بتایا کہ مقام پر شیطان، بیوی، بچے، کاروبار، ساری مشغولی لگی ہوئی ہے، اور اس میں رہ کر فرمایا کہ آدمی کو مسجد اور جماعت کے 5 اعمال کرنا، یہ فرمایا کہ بہت بڑی قربانی، یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ مسجد اور جماعت کا کام بہت آسان بھی ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، بوجھ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کیونکہ اتنا آسان کر کے سامنے رکھا ہے کہ ہر آدمی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں بنیادی جو عمل ہے وہ مشورہ ہے۔ مشورے کے اندر کیا ہے؟ مشورے میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ کارگزاری ہے کہ کل کیا کام ہوا تھا، دوسرا تقاضا کیا ہے، تقاضا سوچو۔ مسجد اور جماعت میں سب ساتھی بیٹھے تقاضے لے کر بیٹھے، کوئی بیمار آدمی ہے تو ان کی عادت کرنا ہے، کوئی چلے میں 4 مہینے میں گیا ان کے گھر والوں کی جو ہے معاونت کے لیے، ان کی جو ہے نصرت کے لیے کوشش کرنا، ترتیب بنانا۔ ہر لائن کے تقاضا سوچو۔ کسی کی چلے کی تشکیل ہے، کسی کی 4 مہینے کی تشکیل ہے، کسی کی مستورات کی لائن کی تشکیل ہے، کبھی اجتماع ہے تو اجتماع کی لائن کی فکر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدعا پہنچے۔ ہر لائن کے تقاضے سوچو، تقاضے سوچنا اور پھر ترتیب بنانا، اور گھر گھر کی ملاقاتوں کی بھی ترتیب ہو۔ مسجد کے اندر ایسی ترتیب ہو کہ 15 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر 100% گھروں کی ملاقات ہوں، اور ملاقاتوں کا نظام بھی ایسا ہو کہ آدمی جو ہے ایک ایک کے گھر پر جاوے تو پوری مکمل دعوت دے۔ 4 مہینے سے لے کر گھر کی تعلیم تک کی، گھر کے 100% بیٹھ کر ملاقات کریں۔ اب 4 مہینے کی تشکیل کرنا ہے تو ان کی تھوڑی فکر دلاوے۔ چلہ تو لگا ہے، 10 سال سے چلہ لگاتا ہے، 4 مہینہ ابھی تک نہیں لگا تو تھوڑی محنت کرو، ارادہ کراؤ 4 مہینے کے اوپر، اور 4 مہینہ کے لیے مناسب آدمی نہیں ہے تو چلے پر آ کر محنت کرو۔ 40 دن کے اوپر اگر مناسب نہیں ہے تو ان کی 40 دن کی تشکیل نہیں کرنا تو پھر 3 دن کے اوپر آ کر محنت کرو۔ 3 دن کے لیے جو ہے اس کو جوڑ ڈالو۔ چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تو ارادہ کرو ہمیں بھی لگانا ہے، بس 3 دن کے اوپر کوشش کرو۔ اور 3 دن بھی مناسب نہیں ہے، نماز کی دعوت دینا ہے، نماز سے دور ہے، نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، مگر ان کے کان میں بھی چلے کی بھی، 4 مہینے کی بھی، 3 دن کی بھی دعوت ڈالو، اور پھر نماز کے اوپر محنت کرو۔
کہ کم سے کم دیکھو باہر نہیں جا سکتے تو کم سے کم نماز کی تو پابندی کریں. 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو بھی اللہ نے ذمہ داری لیا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے. تو اس اور پھر گھر کی تعلیم کی فکر دلاؤ کہ گھر کے ماں بہنوں کے اندر بھی دین آئے, اس کے لیے گھر کی تعلیم ضروری ہے. اور اس طریقے کی پوری مکمل دعوت ہو. اور اس دعوت کے کام کے سارے پہلو کو قابو میں لانے کے لیے جو دوسرا عمل ہے وہ 2.5 گھنٹہ ہے. 2.5 گھنٹہ قابو میں لانا. جس مسجد میں 2.5 گھنٹہ قابو میں آ گیا سمجھو کہ اس مسجد سے سارے تقاضے پورے ہوں گے. بس 2.5 گھنٹے کا ماحول بنانا ضروری ہے. ماحول ہوگا تو ہر آدمی کو کرنا آسان, ماحول ہوگا تو فرمایا کہ جمنا آسان. 2.5 گھنٹے کا ہمارے وہاں ایک مرتبہ مسجد اور جماعتوں کو جوڑا تھا تو مولانا عثمان صاحب انہوں نے جو ہے کارگزاری لی اور کہا کہ میں بتاؤ تمہاری مسجد میں کتنی جماعتیں جا رہی ہے ہر مہینے میں 3 دن کی. تو کہا کہ اتنی جماعتیں جا رہی ہیں. اور فرمایا کہ گشت میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں تو اتنے آدمی بیٹھتے ہیں. کتنی جماعتیں بنتی ہیں اتنی جماعتیں بنتی ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی کارگزاری آئی سب کی. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تمہارے 3 دن کی 10 جماعتیں جا رہی ہے, گشت میں 50 آدمی بیٹھتے ہیں اور ایسا کام ہو رہا ہے, ایسا مضبوط گشت بھی ہو رہا ہے, ایسا مضبوط 3 دن کی جماعتیں بھی جا رہے ہیں, مشورے میں بھی اتنے آدمی بیٹھتے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, گھر کی تعلیم بھی اتنے گھروں میں ہوتی ہے. ہم یہ اس کی کارگزاری نہیں جانتے. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے سارے مجمع کے اندر چاہے 50 آدمی گشت میں بیٹھتے ہوں, چاہے اتنی جماعتیں جاتی ہوں, مگر ایسے آدمی کتنے ہیں جو ہر حال میں پابندی کے ساتھ میں 5 عمل کر رہے ہوں, پابندی کے ساتھ میں 365 دن تک گھر کی تعلیم ہوئی ہو, 365 دن تک مشورہ ہوا ہو, 12 مہینے میں 12 مرتبہ 3 دن لگاؤ ہو, 12 مہینے تک پابندی کے ساتھ میں 2.5 گھنٹہ فارغ کیا ہو. ایسے آدمی کتنے ہیں کہ ہر حال میں 2.5 گھنٹہ اس سے فارغ کیا ہو. تو فرمایا کہ پابندی کے ساتھ میں ہر حال میں 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والے ساتھی تو بہت کم ہیں, نہیں کے برابر. پابندی کے ساتھ میں روزانہ جو ہے گھر کی تعلیم 365 دن تک کرنے والے بھی بہت کم. پابندی کے ساتھ میں 2 گشت 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے 365 دن تک کیا ہو, ایسے بھی ساتھی بہت کم. کہا کہ ہم 10 سال کی کارگزاری نہیں جاننا چاہتے, 20 سال کی کارگزاری نہیں جانتے کہ 20 سال سے وقت لگا ہوا ہے, 1 سال تک بھی جم کے دکھایا ہو. ایسے آدمی کتنے ہیں تو بولے نہیں کے برابر. تو فرمایا کہ اللہ کی مدد کس بنیاد پر آئے گی؟ اللہ کی مدد تو جمنے کے بعد آتی ہے. آج لوگوں کو 5 اعمال سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جمنے والا نہیں ہے. آج لوگوں کی جب پہلے ماحول نہیں تھا 3 دن سمجھ میں نہیں آتا تھا, لوگوں کی تشکیل ہوئی, ایک آدمی 3 دن لگا کر آیا تو لوگوں کے سامنے سیمپل تیار ہوا تو 3 دن کی جماعتوں کا نکلنا آسان ہو گیا. چلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لوگوں نے تشکیل کی, چلہ سمجھ میں آ گیا تو فرمایا کہ چلے کی جماعت روانہ ہونا آسان ہو گئی. اب پھر 4 مہینہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگانا. اب 4 مہینہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مگر جب لوگوں نے قربانی دی 4 مہینہ لگایا, جب سیمپل تیار ہو گیا تو 4 مہینے کی تشکیل کرنا, 4 مہینے کی جماعتوں کا نکلنا بھی آسان ہو گیا. ایک سیمپل تیار ہوتا ہے تو لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں 4 مہینہ اس نے لگائے ہیں اور 4 مہینہ ہم لگا سکتے ہیں. ہمیں بھی ایک مرتبہ 4 مہینہ لگاتا ہے. لوگ دل پر لیتے ہیں. اور آج مقامی کام کا ماحول نہیں ہے, اس لیے فرمایا کہ محنت کرتے ہیں, مقام پر آدمی جمتا نہیں ہے کہ سیمپل تیار نہیں ہے. 4 مہینے کی ایک آدمی کی تشکیل کرو, تھوڑی محنت کرو, آدمی 4 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے گا, کاروبار کو چھوڑے گا, سب کچھ چھوڑے گا, 100 کے ساتھ 4 مہینے کے لیے نکل جائے گا. اور اگر آدمی عذر کرتا ہے کہ میری مجبوری ہے میں 4 مہینے نہیں جا سکتا, اس کو یوں کہو کہ تم ایک کام کرو, تم مجبور ہو 4 مہینہ نہیں جا سکتے تو اتنا کام کرو کہ 4 مہینے تک زیادہ نہیں. اب وہ 4 مہینہ جماعت میں گیا ہے, پورا چھوڑ کے گیا ہے, تم گھر پر رہ کر فرمایا کہ 4 مہینے تک مسجد اور جماعت کے 5 اعمال پابندی کے ساتھ کرو. 4 مہینے تک 120 دن تک آپ کے 2.5 گھنٹے پورے کے پورے لگنے چاہیے, 1 منٹ کی کم بھی رہنی چاہیے. باقی 21.5 گھنٹے آپ کو جو چاہے کرو, ضرورتوں میں لگاؤ, کاروبار میں لگاؤ, سب کو, بس 2.5 گھنٹے 1 منٹ بھی کم نہیں. 120 دن تک آپ کو 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے. پابندی کے ساتھ 120 دن تک گھر کی تعلیم ہونی چاہیے. 120 دن تک مسجد کی تعلیم آپ کو بیٹھنا ہے. 120 دن تک پابندی کے ساتھ مشورے میں بیٹھتا ہے. اور 120 دن میں پابندی کے ساتھ ہفتے کی 2 گشت کرنا ہے. اور پابندی کے ساتھ 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے. اتنا کام کر لو, تمہارے ہم 4 مہینے گن لیں گے. وہ 4 مہینہ پوری قربانی دے کر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اب اس آدمی کو 4 مہینے کے لیے یوں کہو 5 اعمال پابندی کے ساتھ میں 4 مہینے تک اپنے مقام پر کر, تیرے 4 مہینے ہم گن لیں گے. اب 4 مہینہ جو ہے 2.5 گھنٹہ لگانا مشکل ہو جائے گا.
4 مہینہ مقام پر رہ کر 5 اعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ سیمپل حاضر میں نہیں ہے، سیمپل موجود نہیں ہے، نمونہ موجود نہیں ہے، اس لیے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگ جمنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ جم نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ قربانی دینے والا ساتھی موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی پورے ہمت نگر میں، پورے نور کالونی حلقے میں اگر ایسا مرد مجاہد تیار ہو گیا، کوئی کرے نہ کرے، مجھے پابندی کے ساتھ میں 5 عمل کرنا ہے، ایک آدمی تیار ہو گیا اور ہر حال میں 2.5 گھنٹہ فارغ کر رہا ہے، ہر حال میں 2 گز بھی کر رہا ہے، ہر حال میں گھر کی تعلیم کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر 1 مہینے کے اندر اندر دوسرا آدمی اللہ تیار کرے گا، اور وہ آدمی ایسا ہی تیار ہوگا جیسے وہ آدمی کر رہا ہے کہ یار 5 عمل وہ کر رہا ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی خیر آ رہی ہے، اتنی بڑی برکت آ رہی ہے، اتنا ماحول بن گیا ہے، اللہ نے اتنی عزت دے دیا، اللہ نے اس کے سارے کام بنائے، اس کی دعا میں قبولیت، مجھے بھی 5 عمل کرنا چاہیے، مجھے بھی 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ دوسرا آدمی بھی تیار ہو جائے گا۔ پھر 1 مہینے کے اندر تیسرا بھی، مسجد کے اندر ایک آدمی تیار ہو گیا تو 1 سال کے اندر اندر 8-10 آدمی ایسی قربانی والے تیار ہو جائیں گے، اور جب سیمپل تیار ہوگا تو سیمپل تو سامنے رکھیں گے، تو فرمایا کہ اس کی بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں بھی 5 عمل کرنا چاہیے۔ یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، مقامی کام کو اندر اپنے آپ کو جماؤ۔ ماحول بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کو آسان بنانا ہے، ماحول نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کا ماحول نہیں ہے۔ بعض آدمی تو طے کرے جو پرانے ساتھی ہے کہ ہمیں تو ہر حال میں 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ بعض نئے آدمیوں کے لیے تھوڑی رعایت کرو، آسانی پیدا کرو۔ جب آسانی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ ہم گئے تھے سدھپور میں، چاٹا واڑا گاؤں ہے، وہاں پر ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے محنت ہوئی کہ آپ کو جو ہے 2.5 گھنٹہ لگانا ہے، مگر انہوں نے تھوڑا آسان بنا کے سامنے رکھا، مولانا عمر صاحب نے۔ اور کیا آسان بنا کہ آپ فجر کی نماز میں آتے ہی ہو، فجر کی نماز 6 بجے ہوتی ہے، مثال کے طور پر 6 بجے سے لے کر 7:15 بجے تک، اب نماز بھی آ گئی، مشورہ بھی آ گیا، تسبیحات بھی ہو گئی، اشراق بھی ہو گئی، اشراق کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بچے گا، اس میں جو آپ کو جو ہے ملاقاتوں کی ترتیب بنانا ہے، ملاقاتیں کرو، نہ ہو تو مسجد میں آ جاؤ اور پھر پورا 1.25 گھنٹہ فارغ کرو۔ اور عشاء کی نماز 9 بجے ہوتی ہے تو 9 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک، اس طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے صبح میں 1.25 گھنٹہ، شام کو 1.25 گھنٹہ، اور وہ عشاء کی نماز میں آئے گا، عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوگی یا ملاقاتوں کی ترتیب ہوگی، اور جو بھی وہ پورا ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ بچے گا، ملاقاتیں کریں گے، اور وہ سمجھے گا کہ میرا 2.5 گھنٹہ، حالانکہ دعوت کے کام میں اس کا 1 گھنٹہ لگا ہے، مگر آدمی کی دل میں تسلی ہوتی ہے کہ میرا 2.5 گھنٹہ لگ رہا ہے، تو آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے، ایک تو شکل یہ ہے کہ ان کی نمازیں بھی، ان کی عبادتیں بھی شامل کر کے ان کو تسلی دے دو کہ تمہارا 2.5 گھنٹہ ہو گیا، تاکہ ایک شوق پیدا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ خالص 2.5 گھنٹہ جو ہے دعوت کے کام کے لیے آدمی فارغ کرنے والا بنے گا، وہی 2.5 گھنٹے والا 8 گھنٹے پر پہنچے گا۔ اور دوسری ایک شکل آسان بتائی کہ آدمی نیت کرے، 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کی نیت کرتا ہے کہ 2.5 گھنٹہ لگانا ہے، ماحول نہیں ہے، 2.5 گھنٹہ لگا نہیں سکتا، تو کم سے کم آدھے گھنٹے کی نیت کرے کہ مجھے 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنا ہے، اور وہ آدھا گھنٹہ امانت سمجھ کر فارغ کرے کہ میں نے اللہ کو دے دیا، اس میں کوئی کام نہیں، آدھا گھنٹہ دین کے لیے فارغ کیا ہے، آدھے گھنٹے تک پورا کا پورا وقت فارغ کر کے ہی جو ہے گھر جاؤں گا۔ اب آدھے گھنٹے کی نیت کیا، اب ملاقاتوں میں جائے گا، ملاقاتوں کی ترتیب بنی، 2 ملاقاتیں، 3 ملاقاتیں ہوئی، اب 2 منٹ باقی رہ گئی ہے، 28 منٹ ہوئی ہے، 2 منٹ باقی رہ گئی ہے، تو 2 منٹ پہلے گھر پر نہ جاوے، کیونکہ ہم نے آدھا گھنٹہ دیا ہے اور آدھا گھنٹہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، مسجد میں آ جائے اور 2 منٹ پورا کر کے اپنا معمولات پورا کر کے 30 منٹ پوری ہو جائے، اس کے بعد جائے۔ اس طریقے سے آدھا گھنٹہ پورا کرے گا تو وہی آدھا گھنٹہ والا 2.5 گھنٹے تک پہنچے گا۔ اگر آج 2 منٹ کے پہلے چلا گیا تو ایک دن وہ آئے گا، وہی آدھا گھنٹہ 25 منٹ کا ہو جائے گا، پھر وہی آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا ہو جائے گا، اور رسمیت پر آ جائے گا، وہی 10-15 منٹ لگی، کہا کہ میں تو آدھا گھنٹہ فارغ کر رہا ہوں، کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ کہ تھوڑا طے کرو مگر امانت سمجھ کر پورا فارغ کرو۔ جب آدمی پورا فارغ کرتا ہے تو آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ نیچے نہیں آئے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ آدھا گھنٹہ والا 40 منٹ پر آئے گا، ایک ٹائم آئے گا 1 گھنٹے پر آئے گا، اور پھر آہستہ سے 2.5 گھنٹے تک پہنچے گا۔ اس طریقے سے ہمیں جو ہے مقامی کام کو جمانا ہے، اور اصل مقامی کام ہے۔ 2.5 گھنٹہ قابو میں آ گیا تو سارے عمل قابو میں آ جائیں گے۔ اور دعوت کے کام میں دیکھو نرمی بہت ضروری ہے، ہماری زبان بہت میٹھی ہونی چاہیے۔ مولانا ابو بکر مفتی بھی میٹھی زبان بہت ضروری، میٹھی زبان ہوگی تو فرمایا کہ امت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اصل مین زبان ہے، زبان ہی کی وجہ سے ساتھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں
اور زبان ہی کی وجہ سے ساتھی جڑ بھی جاتے ہیں. تو ہم اپنی زبانوں کو جو ہے نرمی، اس دعوت آئے گی تو سمجھو نرمی آئے گی، اور نرمی نہیں آئے تو سمجھو کہ دعوت آئی تھی ہے. تبلیغ نہیں اتری، تبلیغ اترے گی تو نرمی آئے گی. نرمی ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، مگر نرمی سے بات کرنا، شاید قبول کر لیں. اور اخلاق کے حکمت کے ساتھ اگر بات کی جاتی ہے تو بڑا فائدہ ہوتا. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ 32 کے 32 دانت ٹوٹ گئے. اور اس کی تعبیر کے لیے فرمایا کہ بہترین تعبیر دینے والے کو بلایا کہ اس کی تعبیر نکالو، کیا تعبیر ہوتی ہے. تو ایک آدمی تعبیر دینے والا آیا، مگر اس کی زبان صحیح نہیں تھی. جیسے منہ پر آدمی کہے کہ میں تو منہ پر بولتا ہوں، مجھے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. اب وہ ایسا تعبیر اس نے صحیح بتائی مگر انداز صحیح نہیں تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہارے جو ہے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور تم اپنے آنکھوں سے جو ہے سارے کے سارے لوگوں کو قبر میں دفن کرو گے. اپنے باپ کو بھی دفن کرو گے، اپنی ماں کو بھی دفن کرو گے، اپنے بیٹے کو بھی دفن کرو گے، اپنی بیوی کو بھی دفن کرو گے. پورا خاندان جو ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے جو دفن ہو جائے گا. اب پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایسی تعبیر بتاتا ہے، میرا پورا خاندان تباہ برباد کر رہا ہے، اور اس کو پھانسی پہ چلا دیا. زبان صحیح نہیں تھی. اور پھر کہا کہ اب دوسرا بلاؤ، تعبیر دینے والا دوسرا آدمی بلاؤ. اب بہترین تعبیر دینے والا دوسرے ایک آدمی تھا، مگر اس کے اندر حکمت تھی، بولنے کا سلیقہ تھا، بولنے کا طریقہ تھا. تعبیر وہی بتائے مگر انداز الگ تھا، انداز اس کا بڑا نرالا تھا. اس نے تعبیر کیا بتایا، بادشاہ سلامت، آپ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہوں. آپ کی تو عمر میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی ہے کہ سارے خاندان میں سب سے عمر آپ کی ہی زیادہ ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہو. آپ کی اللہ نے عمر بہت لکھی ہے. آپ اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ زندگی جیو گے. آپ اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کی عمر لمبی ہے. آپ کی عمر اتنی لمبی ہے کہ آپ کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہے. آپ اپنی زندگی یعنی بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اتنی عمر آپ کو لکھ دیا کہ پورے خاندان میں سب چلے جائیں گے مگر آپ زندہ رہو گے. سب سے زیادہ عمر آپ کی ہے. اور اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ پورا خاندان آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے جو دفن ہو جائے گا. پورا خاندان آپ ہی کی آنکھوں کے آپ ہی باقی رہو گے. معنی مطلب تو یہی ہوا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. اللہ نے آپ بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بہت لمبی عمر لکھی ہے. تو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، اس کو بہت بڑا انعام دے دیا اور ان کی جو ہے بہت بڑی عزت کیا. تو کہنے کا مطلب بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو آدمی جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور بات کرنے کا انداز جو ہے بولی میں فرق ہوتا ہے مگر آدمی جڑ جاتا ہے. اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت دعوت کے کام میں فرمایا کہ بہترین سب سے بڑا اصول کہ آدمی کی زبان میٹھی ہو، حکمت اختیار کرے. صحابہ کرام کے زمانے میں کیا تھا، ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی پورے مجمع میں. تھوڑا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی کھڑا ہو جائے، اب پورے مجمع میں کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، شرم آ رہی ہے، کون کھڑا ہوگا. تو ایک صحابی نے رائے دیا، اگر امیر المومنین اگر آپ حکم کریں تو سب وضو کر لیں تو کیسا رہے گا. بولے چلو سب وضو کر لو. اس کا بھی پردہ پوشی کر لیا. ایسی حکمت. اور ایک صحابی وضو کر رہے تھے، ذرا سا سوکھا رہ گیا. جب سوکھا رہ گیا تو کہا کہ بھئی کیا ہوا. اب اس کو بتائیں گے کہ تمہارا سوکھا ہے، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا، خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. کیا کرو حکمت. تو انہوں نے کیا حکمت کیا کہ میں وضو کرتا ہوں، میرا ذرا وضو دیکھ لو. اب وہ خود وضو کر رہے ہیں اور جو ان کی کہانی جو پوری رہ گئی تھی وہاں دبا کے جو ہے محنت کر رہے ہیں. تو ان کی نظر اپنی کہانی پر گئی. کہا کہ تمہارا تو وضو صحیح ہے، میرا جو ہے کوڑا رہ گیا ہے. غلطی محسوس ہو گئی. حکمت اختیار کرو. بعض مرتبہ آدمی حکمت اختیار نہیں کرتا اور ڈائریکٹ جو ہے اس کو ٹوک دیتا ہے، تو فرمایا کہ آدمی کو جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ٹوکنا نہیں ہے. یہ دیکھو دعوت کے کام کے سارے اصول ہے، قانون نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. قانون اور اصول میں فرق ہے. قانون کس کو کہتے ہیں؟ قانون جو بنایا جاتا ہے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. قانون میں کوئی رعایت نہیں ہے. قانون میں رعایت کرو گے تو قانون باقی نہیں رہے گا. اور اصول چلانے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں رعایت ضروری ہے. اگر رعایت نہیں کرو گے تو اصول باقی نہیں رہے گا. رعایت نہیں کرو گے تو اصول باقی نہیں رہے گا. اس میں رعایت ضروری ہے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قانون کی پہلے مثال دے دوں کہ قانون کس کو کہتے ہیں. قانون کہتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ ہاتھ کاٹنا کیا ہے کہ قانون ہے, اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. ماں نے چوری کیا ہے, جس نے جنم دیا ہے, ماں کا درجہ اتنا اونچا ہے, اگر ماں ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. ماں ناراض ہے تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. مگر یہاں قانون یہ ہے, اگر ماں نے چوری کیا ہے, فیصلہ کرنے والا بیٹا ہے, بیٹے کو بھی حکم کرنا پڑے گا کہ ماں کے ہاتھ کاٹو. یہاں قانون اس میں کوئی رعایت ہی نہیں ہے. رعایت کرو گے تو قیامت کے دن اللہ پکڑ کرے گا کہ تم نے رعایت کیوں کیا, تم نے جو ہے انصاف کیوں نہیں کیا. عدل انصاف کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے انصاف ہے, یہاں عدل ہے, یہاں کوئی رعایت نہیں ہے. اپنا ہے تو رعایت کرو, پرائے ہے تو اس کو سزا دو, ایسا نہیں ہے. یہاں تو کوئی بھی ہو, جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے, تو ان کو شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے وہی سنانا پڑے گا, انصاف کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں قانون. قانون پکڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے, کسی چیز کو بند کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, اور اصول بنایا جاتا ہے چلانے کے لیے. اور جب کسی چیز کو چلانا ہوتا ہے جس میں رعایت ضروری ہے, رعایت کرو گے تو اصول چلے گا. اس کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اصول میں کیا رعایت ہے؟ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, نماز فرض ہے, اور نماز میں قیام بھی فرض ہے, رکوع بھی فرض ہے, سجدہ بھی فرض ہے, ساری کی ساری چیزیں فرض ہے. اگر آدمی نماز پڑھے قیام نہ کرے نماز ہی نہیں ہوگی, نماز پڑھے سجدہ نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی. سجدہ تو فرض ہے, بغیر سجدے کے نماز نہیں ہوگی, بغیر قیام کے نماز نہیں ہوتی. تو قیام فرض ہے, فرض ادا کرنا ضروری ہے. مگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا, کھڑا رہنے کی طاقت نہیں ہے, تو رعایت کرنی پڑے گی کہ اب تو جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ. رعایت نہیں کرو گے تو اصول نہیں چلے گا. اب بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حالات بدل گئے, اصول بدل گیا. اب بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو, لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھو. حالات بدلے گی, اصول بدل جائے گا. یہ دعوت کے کام میں اصول اپنی ذات کے لیے ہے, ساتھیوں کے لیے رعایت ہے. ساتھیوں کی رعایت کریں گے تو فرمایا کہ آدمی نبھے گا. آدمی ہر مزاج کے ساتھیوں کو چلانا ہے, ہر نظر کے ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے. ہم ابھی گئے کولے کالج میں جواب میں, ایک ساتھی بتا رہا تھا, ایک آدمی کی تشکیل کیا, اس نے شرط لگائی کہ میں جماعت میں تو نہیں آ سکتا, آؤں گا ایک شرط پر کہ میں 9 بجے اٹھتا ہوں. کتنے بجے اٹھتا ہوں؟ اب جماعت میں فجر کی نماز تہجد بھلے نہ پڑھے, وہ فجر میں تو اٹھنا چاہیے. پورا مجمع نماز کے لیے آئے گا اور یہ سوئے گا تو کیسا لگے گا. میں کہا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی, آپ 9 بجے اٹھتے ہیں, آپ کو 9 بجے اٹھائیں گے, مگر تم ہمارے ساتھ جماعت میں چلو. پہلے دن آیا, اب پوری جماعت کھڑی ہو گئی, نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ آدمی کو کنارے پر سلایا ہے, وہ سو رہا ہے. لوگ پوچھ رہے بھائی اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ بولے بیمار ہے. کیا ہے؟ بیمار ہے, اس کی طبیعت خراب ہے. اور وہ مقامی آدمی بھی سمجھ گیا کہ کوئی بات نہیں, بیمار آدمی ہوگا, تکلیف میں ہوگا. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, چوتھے دن اس نے کہا کہ امیر صاحب میں فجر میں اٹھوں گا, مجھے اب شرم آ رہی ہے, اب میں 9 بجے تک نہیں ہوں. وہ خود ہی سو گا. یعنی اس کو کہتے ہیں موقع میل دے کر اس کی جو رعایت کی اللہ نے. تو مولانا عمر صاحب کے زمانے میں ایک آدمی نے کی تشکیل ہوئی, کہا کہ بمبئی میں, تو کہا کہ تم 3 دن کے لیے اس نے تیار. پہلے 3 دن کے لیے بھی ساتھ میں رکھتے تھے, اس نے کہا 3 دن کے لیے, بولے میں تیار ہوں. جب اصولی کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے, میں نہیں آ سکتا. بولے کیا مجبوری ہے؟ تم ہمت کرو. کہا یہ میں مجبور ہوں. پھر اس نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں شراب کا عادی ہوں, بغیر شراب کے تو میں چل ہی نہیں سکتا, مجھے جماعت میں لے جانا ہے تو شراب بھی لے کے چلنا پڑے گا. مولانا سمجھے کہ یار یہ کیسا اصول, شراب لے کر مسجد میں جائیں گے, مار کھانا ہے, پٹائی ہوگی. مگر حکمت, موقع میل دیکھا, آدمی بڑا تھا, قیمتی تھا, کہ کوئی بات نہیں, شراب بھی لے کے چلو. وہ شراب ناپاک ہے, حرام ہے, مسجد میں نہیں رہے گی, مسجد کے باہر رہے گا. بولے کوئی بات نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی پینا ہو اجازت لے کے پینا, بغیر اجازت نہیں. بولے کوئی بات نہیں. لے کر آئے شرابی آدمی کو, شراب لے کر آئے. مسجد میں جب آیا ہے, ساتھوں نے اکرام کیا, خدمت کی, ماشاءاللہ سمجھایا بجھایا. اب رات کو 2 بجے خود ہی اٹھ گیا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو مجھے یوں ہی بخش دے, یا اللہ تو مجھے یوں ہی بخش دے. بس ان کا رونا ایسا بگڑنا, توبہ کر لیا. مولانا کہتے کہ میری آنکھ کھل گئی, میں بھی ان کے پیچھے آمین آمین کہنے لگا, یا اللہ مجھے بھی یوں ہی بخش دے. اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال. ایک مثال اس لیے دیا کہ ساتھیوں کے لیے رعایت ہے, اپنے لیے اصول ہے. اصول مجھے اصول پر چلنا ہے, ساتھیوں کو اصول پر نہیں. ساتھیوں کی رعایت کرنا, رعایت کریں گے تو فرما کے سارے جڑ کے چلیں گے. ہاں, ایسا نہیں کہ ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. ہر موقع میل دیکھنا اور فرما کے ان کو نبھانا. ہر مسجد کے ساتھی جو ہے اس طریقے سے نبھائیں گے تو ساتھی مجمع بڑھتا رہے گا. مسجد اور جماعت میں کوئی ساتھی ٹوٹے گا ہی نہیں. دعوت کے کام کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے, مجھے کرنا ہے بس.
ساتھی جتنا بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا احسان مانو. کام میرا ہے, مجھے کرنا ہے. گش والا عمل میرا عمل ہے, مجھے کرنا ہے. اور 10 آدمی گش میں بیٹھے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ 10 آدمی کا میرے پر احسان ہے. میرا کام تھا, مجھے کرنا چاہیے تھا. آپ 10 آدمی نے میرے کام میں ہاتھ بٹھایا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ نیت کرو کہ دعوت کے کام کو انشاءاللہ ہم اپنا کام سمجھ کر کریں گے. اور اسی کام کو سیکھنے کے لیے ایک مرتبہ 4 مہینے لگانا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. رویل والے بھی بتاؤ, نور کولانی والے بھی بتاؤ, فاطمہ مسجد والے بھی بتاؤ, ہر مسجد والے بتاؤ. بس 4 مہینے لگانا بہت ضروری ہے. جب تک 4 مہینے نہیں لگے گا تب تک باتیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے. تو بھائی مقدر کی وہ ملے گی. بولو ارادہ کرو, ارادے میں کر لو, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. سے آئے گا, قربانی سے آئے گا. حدیث پاک کا بھلا تھا کہ حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں. چاہے جتنی بھی محنت کرو, جو مقدر میں وہی آئے گا. لیکن آج ہم سب کا کیا الٹا ہے کہ نہیں؟ جو چیز مقدر کی ہے اس کے پیچھے جان لگ رہا ہے, مال لگ رہا ہے, فکریں لگ رہی ہے. حالانکہ مقدر کی اور دین محنت سے آئے گا, قربانی سے آئے گا. اور ہمیں خود کو سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. بھائی ہمیں خود کو اپنے آپ کو اندر اپنے دل میں یعنی جھانکنا ہے کہ میرا ایمان کتنا کمزور ہے. میرا ایمان جو ہے مجھے 100% دل پہ کھڑا کرتا ہے, 100% اللہ کے احکام میں کھڑا کرتا ہے, 100% نبی کے طریقے پہ کھڑا کرتا ہے. سوچے بھائی, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ایمان بنانا کتنا ضروری ہے بھائی. تو کیا ہوگا, دنیا تو ہر حال میں ختم ہو جائے گی بھائی.